بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والی جو رات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ برات کے معنی ہے گناہوں سے بری ہونا۔ اللہ پاک مسلمانوں کا ہر وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، چاہے وہ 70 سال پر بھی کیوں نہ ہو، وہ گناہ 70 سال تک وہ گناہ کرتا رہا ہے، آج اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے، سچ دل سے بھی وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ آج کی رات کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ نوافل نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، اس کا اہتمام فرمائیں، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام فرمائیں، اور دعا مانگیں۔ دعا لازمی مانگنی ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ کے سامنے جہاں اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ سب اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ یہ سب مسائل کو حل فرمانے والے اللہ پاک ہی ہیں۔ تو اللہ پاک کے ہی سامنے جب رکھیں گے تو اللہ پاک ہی اس مسائل کو حل فرما دیں گے، مشکلات ہماری حل فرما دیں گے۔ تو یہ اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر دن کا روزہ بھی، وہ بھی نوافل میں آتا ہے، ثواب میں آتا ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان کا دن کا روزہ بھی ثابت ہے، اس روزے کو بھی رکھ سکتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں آج کے، چاہے وہ رات کے ہیں، چاہے دن کا روزہ ہے، یہ سب نفلی عبادت میں آتا ہے۔ اس کا کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھے گا، کرے گا عبادت تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ دل سے نکالنے کے کوئی اس پہ کوئی گناہ، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جس کے پاس وقت ہے اور وہ کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نفلی عبادت میں جو اہم چیز ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے، اور ان راتوں کی جو بالخصوص اس طرح کی مقدس راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنہائی میں کی جائیں۔ یہ جو اجتماعی طور پر ہم جمع ہو جاتے ہیں، ایک تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نفل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یا کسی تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ کر اس عبادت کو کیا جائے، اور پھر جو ہم اللہ کے سامنے جو رو رو کے اس عبادت کو کریں گے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو وہ تنہائی میں ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو مرد حضرات بھی اپنے گھروں میں عبادت کریں، اور پھر دعا جو ہوتی ہے وہ تنہائی میں اللہ سے جب مانگیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، تو اللہ پاک جو اس پر دیتے ہیں وہ تو اس کا، یعنی جتنا ہم دل سے مانگیں گے اور ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، تو اتنا ہی اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبولیت بخشیں گے۔ تو وہ گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں یہ عبادات کی جائیں، اور دعا بہت دل سے کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے مسائل کو، مشکلات کو حل فرمائیں۔ آج کی رات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زندگی مبارک میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، تو آج کی رات میں یہ جانا کوئی شخص نہیں گیا۔ تو زندگی میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو آج کی رات میں قبرستان میں جانا بھی سنت ثابت ہے، تو لہٰذا جا سکتے ہیں۔ اور تو قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو اس میت ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور خود جو ہے تاکہ ہمیں بھی موت یاد ہو۔ قبرستان میں جانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ موت یاد رہے، ہم تاکہ دنیا کے کاموں میں مشغول نہ رہ جائیں، غافل نہ رہ جائیں۔ تو عبرت کے لیے جائیں کہ کل کو ہم نے بھی دنیا سے جا کر قبروں میں جانا ہے، تو اس مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی جو ہے نا، اس کا بھی خیال رہے اور اس کی بھی تیاری رہے۔ تو یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آج کی رات میں ہماری خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، وہ اس کام میں زیادہ مشغول رہتی ہیں، کھانے پکانے اور ان چیزوں میں، حالانکہ یہ
ہاں جو روٹین کا کھانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن جو اہتمام کرتے ہیں پھر تقسیم کرنا اور یہ چیزیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں اپنی عبادت کریں۔ یہ ان چیزوں میں لگ کر ہم اس رات کی جو فضیلت ہے اس سے ہم دور رہ جاتے ہیں۔ تو کھانے پکانے اور تقسیم دوسرے ٹائموں میں بھی ہو سکتے ہیں، اس رات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کھانے پکانے سے اور اسی طرح تقسیم سے اس رات کی فضیلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں خواتین جو ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہیں، اسی میں وقت خرچ کریں، اور نوجوان بچے اور یہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ پٹاخوں میں لگ جاتے ہیں، جو کہ یعنی یہ شیطانی اعمال ہیں جو اس رات کے ثواب کو ضائع کرتی ہیں۔ یہ بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں کہ یہ اس رات میں اس لیے بھی ایجاد ہوئی کہ جب ہندوؤں نے دیکھا مسلمان آج کی رات میں عبادت کرتے ہیں تو وہ پٹاخے بجا بجا کر جو ہے مسلمانوں کو اس طرف مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ عبادت نہ کر سکے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہیں، اور جو پٹاخے بجا رہا ہوتا ہے اس کو صرف گناہ کے اور فضول خرچی کے کچھ نہیں ملتا، بلکہ اگر کسی کی عبادت ضائع ہو رہی ہے ان پٹاخوں کے ذریعے سے تو وہ جو ہے نا گناہ ہی گناہ ہوگا۔ تو آج کی رات کو قیمتی بنائے، اللہ پاک جو ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو دنیاوی ہمارے جو مشکلات ہیں، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، وہ اللہ پاک ان تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ تو یہ آج کی رات کو بابرکت بنائیں، فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نیک راہ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔